کے کچے مکان بہہ گئے ہیں اور وہ آپ کو ایک سمندر کا منظر پیش کرے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جویریہ علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کراچی کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ 22 سے لے کر 27 اگست تک طوفانی اور تیز بارشیں ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں اور شہر کا حال مزید کتنا خراب ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بھی شہر کی کوئی سڑک اور کوئی شاہراہ ایسی نہیں بچی ہے جہاں پہ گڈھے نہ پڑے ہوں یا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو گئی ہو، اور جو وہ ایریاز ہیں جہاں چھوٹے گھر ہیں اور تنگ گلیاں ہیں، وہاں کا تو حشر ناقابل یقین ہو چکا ہے۔ وہاں پہ لوگ کس طرح سے زندہ ہیں، یہ انہی کی ہمت ہے۔ کراچی کے علاوہ سندھ کا بھی بہت برا حال ہے۔ سندھ میں بھی بارشیں بے حساب ہوئی ہیں، لاڑکانہ ہے، ٹھٹا ہے، اور جتنے بھی سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزٹ بھی کیا تھا آج، اور لوگوں نے ان کو کافی اپنی پریشانیاں بتائیں۔ مراد علی شاہ کی گاڑی تو روک لی اور ان کو گاڑی سے اترنے تک نہیں دیا، وہاں پہ لوگ سیلاب متاثرین اتنے پریشان تھے۔ اس کے بعد میں آج بات کرنے والی ہوں بلوچستان کے حوالے سے بھی۔ بلوچستان میں شدید طوفانی بارشیں ہم سب نے ہی دیکھی، وہاں پہ جس طرح سے فلڈ آیا ہے، جس طرح سے سیلاب آیا ہے، اور جس طرح وہ تمام کے تمام گاؤں اور علاقوں میں صفائے ہستی سے کچھ گاؤں تو ایسے ہیں جو مٹ گئے ہیں، بہت سارے ہیں۔ جیسے ایک تحصیل ہے روڑا شام تحصیل، کنگری ڈسٹرکٹ موسیٰ خیل۔ اگر یہاں کی میں بات کروں، کچھ پکچرز بھی میں یہاں کی شیئر کروں گی، تو یہاں پہ آپ کو کوئی مکان نہیں دکھے گا۔ سارے مکان جو کہ کچے ہی ہوتے ہیں، غریب لوگ بیچارے کچے مکانوں میں ہی رہتے ہیں، ہماری طرح پکے مکانوں میں تو نہیں رہتے، ان سب کے کچے مکان بہہ گئے ہیں، اور وہ آپ کو ایک سمندر کا منظر پیش کرے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوگا اگر وہاں کی آپ تصاویر دیکھیں گے کہ یہاں پر آبادی ہوتی تھی اور یہاں پہ زندگی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے سیلاب آیا ہے اور اس طرح سب کے مکانات تک بہا کے لے گیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک سنگر جن کے بارے میں آج کل بہت بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہاب بگٹی، وہاب علی بگٹی، جنہوں نے کوک اسٹوڈیو کا بڑا فیمس گانا کنیاری غداری گایا تھا، ہم سبھی نے سنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یوٹیوب پہ 3.5 کروڑ سے زائد افراد نے اس کو سن رکھا ہے۔ کوک اسٹوڈیو نے، یوٹیوب نے اس حوالے سے کافی کمائی کی، لیکن ابھی جو ان کا حال ہے کیا بتایا جائے۔ وہ اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہیں اپنے تمام بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ میری مدد کی جائے، اور یہاں پہ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کی آواز کو بیچا گیا، ان کی دھن کو بیچا گیا، اور لاکھوں کروڑوں روپے کمائے گئے کوک اسٹوڈیو کی جانب سے، لیکن جب مدد کا وقت آیا اور وہ پریشانی میں ہیں تو ہمیشہ کی طرح ان کی پریشانی میں کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا ہے آگے۔ اور وہاب علی بگٹی نے بات کی ہے مختلف چینل سے بھی، مختلف لوگوں سے بھی، اور اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ میری مدد کی جائے، کیونکہ وہ اپنے بچوں سمیت باہر بیٹھے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ 12 اگست سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم نے جا کے اسکول میں پناہ لے لی تھی، لیکن اسکول میں بھی پانی بھر آیا، وہاں پہ بھی چھت گر گئی، اور اب ہم بالکل بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں کافی سارے سنگرز ہیں، کافی سارے لوگ ہیں جو ان کی مدد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہاں کی انتظامیہ یا حکومتی نمائندے ہیں ان کے کان پہ کسی بھی قسم کی کوئی جوں نہیں رنگ رہی۔ اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے تک کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کا سارا مال و اسباب، جتنا بھی ان کا گھر تھا، سب کچھ پانی کی نظر ہو چکا ہے، لیکن ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا۔ حدیقہ کیانی کی جانب سے کہا گیا تھا، میرے خیال میں کل انہوں نے کہا ہے اپنے انسٹاگرام پر کہ میں چندہ اکٹھا کر رہی ہوں اور وہاب بگٹی تک پہنچاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ یقیناً ایسا ہو اور ان تک ہیلپ پہنچے، لیکن بہت سارے لوگ وہاب کی ویڈیو اور وہاب کی تصاویر جو کہ بلوچستان سے آئی ہیں، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، جو کہ ڈیرہ مراد جمالی کا ہے اور ان کا ضلع نصیر آباد ہے بلوچستان کا، وہاں پر ان کی رہائش ہوا کرتی تھی، اب تو رہائش نہیں بچی ہے، تو ان کی ویڈیوز جو وہاں سے آ رہی ہیں اس میں وہ کوک اسٹوڈیو کو اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ اس وقت بنایا جا رہا ہے کوک اسٹوڈیو کو، کہ آپ نے ایک آدمی کی دھن بھی بیچ دی ہے، آپ نے اس کا فن بیچا ہے، اس کی آواز بیچی ہے، کروڑوں روپے کمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر اتنی ظرف نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کی مدد کریں، وہ جس سے آپ نے اپنا بینک بیلنس ہائی کیا ہے۔ تو ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے میرا خیال ہے، ہمارے سسٹم میں سارے ہی لوگ میرے خیال میں ایسے ہی ہیں، لیکن خیر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سارے ہی لوگ ایسے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ مدد کے لیے بھی آگے بڑھے، لیکن جو انتظامیہ ہے، جو ہماری حکومت ہے، ان سے ہم کسی قسم کی مدد کی امید نہیں رکھ سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی ان کی ہیلپ کرے،
شاید اس ڈیرہ مراد جمادی میں یا نصیر آباد میں بلوچستان میں اسی طرح سے امداد پہنچے جیسے کہ پہنچایا جاتا ہے۔